بلیٹن کے باقاعدہ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے 35ویں نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب کراچی میں ہوئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر بھی موجود تھے۔ 36ویں نیشنل گیمز کی میزبانی پنجاب کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آئندہ نیشنل گیمز کا جھنڈا پنجاب اولمپکس ایسوسی ایشن کے حوالے بھی کیا اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے سندھ کے عوام کی طرف سے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ سندھ میں نیشنل گیمز کے انعقاد پر فخر ہے۔ نیشنل گیمز قومی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کی پہلی قرارداد سندھ اسمبلی نے منظور کی تھی۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز، انتہا پسندانہ نظریات اور قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی تقسیم پسند قوتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور پرعزم ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملک دشمنوں کو خبردار کر دیا۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریژن کا دورہ کیا، جہاں انہیں فارمیشن کے آپریشنل تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کیے گئے اہم اقدامات پر بریف کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کی تعریف کی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ جدید جنگی ماحول میں حالات سے باخبر رہنا اور بروقت فیصلے کرنا ناگزیر ہے۔ جدید جنگ تقاضا کرتی ہے کہ فورسز میں چستی، حالات سے باخبر رہنے کی صلاحیت موجود ہو۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں سے گفتگو بھی کی، ان کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا اور سخت اور مقصد پر مبنی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔ فیض حمید پر اور بھی الزامات ہیں جن پر قانونی کارروائی ہوگی۔ فیض حمید اور بانی گٹھ جوڑ قائم رہتا تو کسی جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، پاکستان اندر سے برباد ہو چکا ہوتا۔ فیض حمید اور بانی کے پھیلائے گئے جراثیم کا خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، بولے کہ پروجیکٹ بانی PTI 10 سے 12 سال قبل زور و شور سے شروع ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ فیض حمید پروجیکٹ کے انچارج تھے۔ لاہور میں پہلے جلسے کا انتظام بھی نادیدہ ہاتھوں نے کیا۔ فیض حمید کے ذریعے مخالفین کو جیل میں ڈالا گیا۔ پارلیمنٹ کو فیض حمید کی سربراہی میں ISI کا ذیلی ادارہ بنا دیا گیا۔ KP میں تباہی مچانا بانی PTI اور فیض حمید کا جوائنٹ وینچر تھا۔ نواز شریف کو ہٹانا، ان پر مقدمات چلانا، بانی کا اقتدار، سب فیض حمید کی سرپرستی میں شروع ہوا۔ بانی PTI کے لیے 9 مئی برپا کیا گیا، جن ہاتھوں سے ہمارے جوانوں سویلینز کا لہو ٹپک رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی سے مذاکرات کریں۔ ایک بار پھر بانی کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 4 سال میں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو تباہی پھیری، اس میں جنرل فیض اور عمران خان دوسرے کے پارٹنر رہے اور پاکستان کو جس تباہی کے دہانے کے اوپر 4 سال میں لے جایا گیا، یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے، یہ عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے، آج سے تقریباً 10 سال 12 سال قبل نہایت زور شور کے ساتھ سٹارٹ کیا گیا۔ لاہور میں جو پہلا جلسہ ہوا، اس کی ارینجمنٹ بھی جو ہے نادیدہ ہاتھوں نے کی ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف کو ہٹانا، ان کے پر مقدمے چلانا، ان کے اوپر مختلف من گھڑت الزامات لگانا، اور عمران خان کو برسر اقتدار لانا، اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد جو ہے وہ جنرل فیض کی سربراہی میں اور ان کی سپرویژن میں شروع ہوا۔ تمام مخالفین کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا اور سارا جو ہے فیض کے ذریعے، جنرل فیض کے ذریعے جو ہے یہ کیا جاتا رہا۔ پاکستان کی نئی تاریخ مئی میں رقم ہوئی، ہمیں اس تاریخ پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق میں فتح حاصل ہوئی۔
فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو جو عزت ملی اس کی مثال نہیں. امریکہ سمیت دنیا بھر میں پاک فوج کو زبردست پذیرائی ملی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو برے حالات سے نکالا. عسکری قیادت نے سویلین حکومت کی مدد کی. ہم افغانستان کے حالات درست کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. افغان قیادت سمجھے کہ امن کا سب سے زیادہ فائدہ ان کا اپنا ہے. مغربی سرحد پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اقتدار میں آئے تو ملک عملی طور پر دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا تھا. مہنگائی بے قابو تھی. پالیسی ریٹ معیشت کو مفلوج کر چکا تھا. شبانہ روز محنت سے ملک کو مشکلات سے نکالا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے. پاکستان میں ریگولیٹری ریفارمز عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا. سرمایہ کار، صنعت کار، تاجر پیچیدہ اور قوانین غیر ضروری ضابطوں اور طویل طریقہ کار سے پریشان تھے. تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال، احد چیمہ، وزیر مملکت ہارون اختر، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور دیگر بھی موجود تھے. Our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. Our mega indicators are wonderful. You must have heard this news about IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے بین الاقوامی ترقی اور افریقہ بیرونز جینی جیپ نے ملاقات کی ہے. ترقیاتی تعاون، موسمیاتی تبدیلی اور وسیع تر علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیر اعظم اور بیرونز شپ مین نے اہم شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. ملاقات میں وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مشترکہ تاریخ، مضبوط ادارہ جاتی روابط اور باہمی احترام پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں. وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا. نواز شریف نے ملک کو بڑے بڑے منصوبے دیے. ملک میں معاشی اصلاحات متعارف کرائیں. ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے لاہور میں تقریب سے خطاب کیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کے دور میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا. ان کے ترقیاتی ماڈل کو دوسرے ملکوں نے اپنایا. پالیسیوں کے عدم تسلسل کے باعث ملک کی ترقی کا پہیہ رک گیا. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ملک میں موجویز کا جال بچھایا. وہ جدید پاکستان کے معمار ہیں. پاکستان کی روایتی سیاست میں انہوں نے ایک بڑا موڑ اپنے ترقیاتی ایجنڈے کے ذریعے سیاست میں اور جمہوریت میں ایک نئی جہت متعارف کرا کر کیا. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی اور وقت سے پہلے اس خطے میں وہ پہلے لیڈر تھے کہ جنہوں نے نئی معیشت کے تقاضوں کو سمجھا اور 1990-91 میں وہ معاشی اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں جو جنوبی ایشیا میں کسی ملک کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں. نواز شریف صاحب 2013 میں جب ان کو حکومت ملی تو پاکستان 18 گھنٹوں کے لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا تھا اور پاکستان میں بدترین دہشت گردی کا راج تھا. پاکستان کی معیشت کریش کر چکی تھی. انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو اس تباہ حال مقام سے اٹھا کر پیروں پہ کھڑا کیا.
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی نے کردار کشی اور نفرت کی سیاست کی. پی ٹی آئی نے ملک اور معیشت کو شدید نقصان پہنچایا. تبدیلی کا نعرہ لگا کر ملک میں تباہی مچائی گئی. نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں نے 12 سال میں خیبر پختونخوا کو تباہ کر دیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک معیشت کو استحکام ملا اور عالمی ادارے ملکی معیشت کی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں. اس معیشت کو استحکام نہ دیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ٹیم ورک کے تحت، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ادارے کا پورا کردار ہے، اور ایک شخص نے اس ملک کے اندر، یہ کبھی نہیں ہوا تھا، سیاسی مخالفت ہوتی تھی مگر سیاسی مخالفت کو کبھی دشمنی میں تبدیل کر کے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کاش پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. کسی سیاسی جماعت نے آج تک آئی ایم ایف کو لیٹر نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کی امداد اس بنیاد پہ نہ کی جائے کہ ہمارے مخالف جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں اس لیے پاکستان کی امداد نہ کی جائے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی کو کہا جائے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک نہ ہونا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ مافیا ہے، یہ گاڈ فادر ہے، یہ فلاں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی باہر جائے تو اس کے پیچھے لوگ لگا دیے جائیں کہ نعرے لگاؤ، گالم گلوچ کرو. اس ملک میں جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں، اس ملک کے اندر جو پولرائزیشن کی سیاست کی گئی ہے، اس ملک کے اندر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر جو حملے کیے گئے ہیں، اس ملک کے اندر ایک جھوٹے انصاف کا اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو تباہی اور بربادی برپا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی اور آج آپ کے عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے اسلام آباد میں جاری 5 اہم ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا. انہوں نے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق تمام منصوبوں میں شفافیت اور اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے پر زور بھی دیا. وزیر مملکت طلعت چودھری نے ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس، پارلیمنٹ لاجز نیو بلاک اور نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا. طلعت چودھری نے کہا کہ عوامی ضروریات اور آئندہ تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل جاری ہے. ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر نگرانی وزارت داخلہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. معیار اور بروقت تکمیل پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا.